آگے آ جائیں، کافی جگہ خالی ہے. اٹھیں، نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. آپ تھوڑا تکلیف کریں، صف میں آ جائیں. جب تک یہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا نا، مجلس کا وہ ماحول نہیں بنے گا. آگے آپ کی مرضی ہے. میں عرض کر رہا ہوں نیاز حسین تھوڑا سا آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. صلی اللہ. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اللہ صلی اللہ. ساتویں مالک کا فرمان ہے کہ ہماری ذات پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو. درود پڑھنے سے طہارت آتی ہے، نجاست جاتی ہے. اجازت ہے جی نوکری شروع کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے صاحبان ولا و عزائے صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں، پاکستان غیر پاکستان، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت عطا فرما. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ انتہائی واجب الاحترام قبلہ ابرار زرگر صاحب پرزور حکم، اور ان کا کہہ دینا ہی ایک بار ہی کہہ دینا میرے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن بار بار انہوں نے حکم کیا. الحمدللہ مولا نے سرخرو کیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اب پہلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین. کیا بات ہے بھائی جان. آپ بھی ذرا زحمت کیجیے. آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا یہ مجمع پیارا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اور انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ پپو شاہ صاحب کا اور اقرار بھائی کا کہ بہاول نگر سے اس عزاداری میں حصہ ڈالنے کے لیے تشریف لائے ہیں. مولا ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، کون بھائی، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے،
اب پتہ نہیں آپ کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ میں آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں، ابرار بھائی بندے اعتراض کرتے ہیں، بھائی ہاتھ کھولے ذرا، سامنے بیٹھ کے آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، دادا اپنے مرضی سے دینی، ہاتھ کھولیے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالیے، اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا۔ اللہ تمہیں سلامت جیو۔ میں تمہارے پہلے ہی معیار سماعت کا بڑا قائل ہوں، لیکن کمال آپ نے جملہ وصول فرمایا۔ بابا جی دعا کیجئے گا، آپ سید ہیں، جتنے سادات ہیں دعا چاہیے، جتنے امتی ہیں ہم اثر ہیں میرا ساتھ دیتے رہیں گے، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ اللہ کی حمد کو محمد کہتے ہیں۔ میں جملہ پھر دہراؤں ابرار بھائی، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ اس کی بلندی کو علی کہتے ہیں، اس کی عصمت کو سیدہ کہتے ہیں، اس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، حسنین بھائی اس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے میرے بچوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی کرا۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا سر، اللہ کی حمد اس پر لعنت۔ یہ عارف والا ہے، یہاں معیار سنا جاتا ہے، ذکر سنا جاتا ہے، محنت سنی جاتی ہے، تو میں جملہ سکپ نہ کروں، بدل کے آپ کے حوالے کروں۔ جو محمد کا مخالف ہے نا، وہ مصلی پہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھے تو اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں لکھتا ہے۔ سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے، جی کرا، جی کرا۔ ہاتھ اٹھائیے بھائی جان، امام حسین جی کرا۔ میں شکر گزار ہوں۔ اور اگلے جملے کے لیے عارف والا کی سرزمین، ممبر حسین، ولایت علی سننے والا مجمع اور اتنا پیارا ماحول، اگلے فکرے کے لیے اون بھائی مجھے زمین بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے، اللہ اکبر، علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا ہے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی بات۔ میں صرف ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ بچوں سامنے بیٹھ گئے ہو، یا تو کسی بڑے کو بیٹھنے دینا تھا، اگر بیٹھ گئے ہو تو پھر آپ بھی بولیں۔ میرا مستقبل سامنے بیٹھا ہے، میرا چراغ سامنے بیٹھے ہیں، بیٹا بولیے گے، بولیں گے تو پھر نسل کو پتہ چلے گا نا، کائنات کی ملکہ آپ کو سارے ولایت میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ کیوں پڑھتے ہیں علی؟ اس نسل کو بتانے کے لیے بھائی جان، ایک میں ہی ولایت علی کا ذاکر نہیں، تاریخ میں بہت سارے ذاکر علی کی ولایت کے گزرے ہیں۔ اب میں ایک ذاکر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر آپ کا معیار سماعت دیکھوں گا آسمان کو چھوتا ہے یا یہیں دم توڑ دو گے۔ علی کی ولایت کا ایک ذاکر گزرا ہے، نام ہے ابو ذر۔ ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی طرح جی کر، ہاں جی کر، ہاں بزرگوں سے دعا مل گئی۔ امام حسین آپ جی کر، یار میں تو تیرے انتظار میں ہوں، تو مزاج ملا میں سطرے تیرے حوالے کروں۔ علی کی ولایت کا ذاکر گزرا اقرار بھائی، نام ہے ابو ذر۔ اس ابو ذر نے نا ابرار بھائی ایسا پپو شاہ جی علی پڑھا، ایسا علی پڑھا، سطر زمین پہ گئی تو دکھ لے کے جاؤں گا، ایسا علی پڑھا کہ زمانے کو پڑھنا سکھایا، ایسے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا کیسے علی پڑھتا تھا؟ یہ ابو ذر ہے کون؟ تیسرے دور حکومت میں جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا۔
ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں حسنین بھائی، تیسرے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے دور میں جناب ابو ذر کو وطن سے نکال دیا گیا تھا، ملک بدر کیا گیا تھا، جرم علی کی محبت۔ دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں قیمت ملے گی؟ کیوں بھائی جان؟ بھروسہ تو ہے مجھے آپ کی سماعتوں پہ، دیکھوں گا لفظ کی قدرت پہ کون بولتا ہے اور گلے کے زور پہ کون بولتا ہے۔ جب جناب ابو ذر کو ملک بدر کیا گیا تو شام کے ملک میں بھیجا گیا، قیمت کرنا خدا کے لیے، وہاں بھی علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اتنا بولیے ساتھ والے آپ کو دیکھ کے بول پڑیں، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، علی پڑھنے سے ابو ذر بھائی جان باز نہیں آیا۔ ابو ذر پتہ کیسے علی پڑھتے تھے؟ شام کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں، میرے بات کوئی بندہ بھائی ابرار کو یا میرے بانی کو کوئی بندہ پریشان نہ کرے، جس نے بات کرنی ہو ان بزرگان سے میرا نمبر لیجئے گا، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا، میں کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، اب تم آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور مخدوم کونین جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ ہر شام کی ہر گلی میں ابو ذر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے، بندے باہر آتے تھے، ابو ذر حال چال نہیں پوچھتے تھے، صرف ایک بات کہتے تھے، اور شام والو ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا، کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق ہے۔ جی کراں جی کراں جی کراں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اولاد حلال ہو، تہہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی محبت ہے۔ اچھا ایک دن نا یہ ابو ذر بھائی جان، اب بات پہ بات نکل آئی ہے، جانا میں کسی اور طرف جا رہا تھا لیکن سن اتنا پیارا رہے ہو، یہی ابو ذر نا ایک دن جناب امیر کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور آن بھائی پریشان بیٹھا تھا۔ یہ بھی بات سوچنے والی ہے، بیٹھا علی کے دروازے پہ، تھوڑے بندے بولے ہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں، چلو جو بولے ہیں میں کہتا ہوں واہ، باقی ذرا شہ پر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل آج کی سیر پر لے جاؤں۔ علی کے دروازے پہ بیٹھا اور پریشان، چہرہ اترا ہوا، رنگ زرد، آنسو آئے کے آئے، یہاں اردو سنی جاتی ہے، چہرہ اترا ہوا، رنگ زرد، اداسی اتنی، آنسو آئے کے آئے۔ علی سردار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اپنی وجہ سے نہیں، جناب کی وجہ سے پریشان۔ علی زیر لب مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ذر میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں، تو میری وجہ سے پریشان ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں تو آسماں اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے، یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ، یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات یا عطا نہیں کی ہے۔ اچھا ابو ذر پریشان ہونا چھوڑ، ایک سوال کا جواب دے، بتا پریشان ہو کیوں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، جتنے بولے ہیں منتخب ہیں، حق بنتا تھا ان ہاتھوں کا اس جملے پہ بلند ہو جاتے، ہو گئے ہیں، باقیوں کو اگلے فکرے پہ ساتھ ملا لوں گا۔ قبلہ انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، ممبر رسالت پہ حق آپ کا تھا، آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، آپ کی حکومت چھین لی۔ بندہ چپ کر گیا، سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ مولا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ حسنین بھائی جب 2-3 مرتبہ کہا نا مولا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، مولا فرماتے پریشان نہ ہو، سوال کا جواب دے۔ مولا فرمائیے، علی فرماتے ہیں یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ آہا تیرے پہنچنے کے کیا کہنے، یہ عارف علیہ نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہاں عرفان نہیں پڑھا جائے گا تو پھر کہاں پڑھا جائے گا بھائی جان؟ پیچھے جو جتنے احباب ہیں اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سامنے والے پیارے ہیں۔ علی فرماتے یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں۔ کیا کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ بندہ سانس لیتا ہوا دل میں علی ہوا، ہو ہی نہیں سکتا تو چپ کر جائے۔ 2 بندے نہیں بول سکتے، ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا۔
تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں. رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے. اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے؟ جی مولا ہو رہی ہے. سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے. پھولوں میں خوشبو ہے؟ جی مولا ہے. دریا میں روانی ہے؟ جی مولا ہے. کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ جی مولا چل رہا ہے. علی فرماتے پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پھر تمہیں کس نے کہا؟ سلام ہے یار آپ کے معیار سماعت کو. علی فرماتے میں اقتدار الہیہ کا مالک ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں اقتدار الہیہ کا مالک ہوں. اچھا اس ابوذر نے نا بھائی جان ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھا تھا. وہ بڑا قیمتی طریقہ ہے. وہ آپ چاہو نہ چاہو آپ کی امانت سمجھ کے آپ تک منتقل کر کے جاؤں گا. پتہ کیسے علی پڑھتے تھے؟ قمیض ہوتی تھی جناب ابوذر کے پاس. پپو شاہ جی اب جتنے فقیرانہ مزاج کے لوگ ہیں نا وہ ذرا سار اٹھائیں. قمیض ہوتی تھی ابوذر کے پاس. بھائی جان پہنتے نہیں تھے، سارا دن کندھے پہ رکھ کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا لطف کسی مجمع میں نہیں آیا اس سطر کا. یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، خوش آمدی پہ لعنت ہے، عالم عباس کی قسم ہے. داد اس جملے پہ پورے ملک نے بڑی دی ہے، لیکن اس جملے پہ جو بولے ہو نا میں کہتا ہوا. قمیض کندھے پہ رکھ کے نا سارا دن مئی جون جولائی اگست کے مہینوں میں شام کے بازاروں میں گھومتے تھے ابوذر. بندے سوال کرتے تھے ابوذر یا تو قمیض تیرے پاس ہو نا، ہم سمجھے بھی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، خرید نہیں سکتا. قمیض ہے بھی پہنتے کیوں نہیں؟ ابوذر آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو صدر کی قیمت نہیں ہے. ابوذر کہتے ہیں میں نے سنا ہے شام کے رسول نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ آیا ہی نہیں جو اب نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں ہے. امام حسین ہاں ہاں شام کے رسول نے صدر مکمل ہونے دیجئے گا، علی کا واسطہ صدر مکمل ہونے دیجئے گا. ابوذر کہتے ہیں میں نے سنا ہے شام کے رسول نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار. اللہ اکبر. کوڑے لگنے آئے، بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ کلال آپ کو سلامت ہے. آپ کو میں نے کون سی ذاکری سنوانی ہے؟ آپ سے تو سنی ہوئی باتیں ہیں. کوڑے لگنے آئے تو قمیض اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. اچھا علی کی ولایت کا ایک اور بڑا بہترین ذاکر گزرا ہے تاریخ میں. آج علی کے ذاکر پڑھیں گے. ایک بڑا با کمال ذاکر گزرا ہے تاریخ میں. اسی ایک جملے پہ آپ جھوم جائیں گے. مجھے پتہ ہے 110% پچھلی تمہاری سماعت ثابت کر رہی ہے، ثبوت دے رہی ہے. اس کا نام ہے میسم. ہائے 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 ہائے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اس علی کی ولایت کے ذاکر کا نام ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، نام ہے میسم. اچھا سارے جانتے ہو جناب میسم کو کھجور کا درخت علی نے دکھایا تھا. میں سلام کر رہا ہوں جی، تیرے جھومنے کے کیا کہنے. اقرار بھائی علی بادشاہ نے کھجور کا درخت دکھایا تھا. میسم یہ کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو؟ جی مولا. سرکار فرماتے ہیں اس کھجور سے تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم سر جھکا کے کہتے ہیں مولا میرا جرم. علی فرماتے میری محبت. اب میں ابرار بھائی میری مجبوری ہے کہ میں نے مولا سے وہ ذاکری خطابت مانگی نہیں کہ میں 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں اور پھر بالوں کو جھٹکا دوں اور ہاتھ پہ ہاتھ ماروں ممبر کھڑکاؤں پھر تو بولے. نہ ایسی داد مجھے چاہیے ہی نہیں ہے. لفظ میں قوت ہوئی تمہیں بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. داد اور دعا وہی تھی جو عطا ہو گئی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. میسم قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتا ہے مولا
اتنا بتائیے گا شان حسین شیخ پورا 8 محرم کو یہ سطریں پڑھی ہیں، کم از کم 7000 کا مجمع تھا، پورا شیخ پورا ضلع شیخ پورا اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے۔ اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک ہے یہ تو فکرہ مجھے بتائے گا نا۔ میشم آواز دے کے کہتے ہیں مولا صرف اتنا بتائیے جب مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا میں حق پر تو ہوں گا؟ علی فرماتے تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں۔ اچھا ابرار بھائی، میں مومن کے احترام کا بڑا قائل ہوں، لیکن فیصلہ آپ دونوں مہربانوں پہ بھی، جو اتنی کان پھاڑ داد پہ بھی ساری لا رہا ہے اس کو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یا تو پھر وہ میرا امتحان لینے آیا ہوا ہے یا اسے سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ میشم تو اتنا حق پر کہ حق تمہیں لینے آئے گا۔ اچھا میشم ایک بات یاد رکھنا، مولا حکم سرکار فرماتے ہیں ایسے تجھے پھانسی نہیں ملے گی، پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیرے پیر کٹیں گے، پھر تیری زبان کٹے گی، پھر تجھے پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ وقت آ گیا اور میشم نے کھجور کو پانی دینا شروع کر دیا۔ بھائی جان روز کھجور سے عرف والے والوں باتیں کرتا تھا۔ جناب میشم جو داد آپ دے چکے ہیں نا وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ روز کھجور سے کہتا تھا جلدی جوان ہو میرے مولا کا وعدہ پورا ہو جائے۔ شاباش شاباش، میں شکر گزار ہوں بھائی جان، میں شکر گزار ہوں جی۔ آ گیا وہ وقت، بس میں وقت بچاؤں آپ کا بھی اپنا بھی نتیجہ دوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ آ گیا وہ وقت، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، ابن زیاد کے دربار میں ظالم تخت پر، ادھر بھی 1000 دشمن، ادھر بھی 1000 دشمن، چاروں طرف دشمن ہی دشمن۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لا علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں دے، پاکستان میں وہ مجمع ہی نہیں دیکھا جہاں یہ سطر پڑی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں۔ کمینہ تخت کے نشے میں، حکومت کے غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں آ کے کہتا میشم علی علی کرنا چھوڑ۔ میشم بھرے دربار میں آواز دے کے کہتا بکواس بند کر، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں؟ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہیں علی سننے والے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی جیو، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں؟ میشم تمہیں پتہ ہے، میں شکر گزار ہوں بھائی جان، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں؟ آپ اس طرح جھوم رہے ہیں تو 4 مصرے سامنے آگئے بھائی جان، پڑھ دوں؟ ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام۔ امام حسین آپ کو حصارے، اب اندر کا شاعر مچل گیا تو میں کیا کروں؟ میں نے تو بڑا چاہا ہے کہ میں خطابت کے سارے گزر جاؤں۔ ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام، قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں، خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ مجھے فتوے دیتے ہو، شرک پڑھتے ہو، کفر بکتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا فتوے داغے جاتے ہیں۔ 4 مصرے پھر بے ساختہ سامنے آگے، پڑھ دوں؟ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ ہاں 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 ہاں، میں بے استادہ بندہ نہیں بھی، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ مصرع آپ کے لیے، ثبوت وحدت ثبات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے۔ پتا تھا جن کا حق ہے وہی بولیں گے، ضروری نہیں ہر سطر پہ ہر بندہ بول پڑے، لیکن 4تھی سطر آنے کی دیر ہے، بندہ شیعہ ہوا ہو ہی نہیں سکتا علی کو سلام نہ کرے۔ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ ثبوت وحدت ثبات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے۔
علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا. ہاں ہاں کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یا علی. میثم علی علی کرنا چھوڑ. میثم فرماتے اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں؟ تمہیں پتہ ہے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. میثم آواز دے کے کہتے تو ظلم آزما. تھک گئے ہو تو گھر کی بات ہے, اشارہ کرو اور میں جاؤں. تھک گئے ہو پڑھے. اچھا میثم علی علی کرنا چھوڑ, اللہ کی عبادت کیسے چھوڑوں؟ کمینہ کہتے پھانسی دوں گا. میثم کہتے تو ظلم آزما, میں علی کی محبت آزماتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میثم تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ کہتا کیا؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا, پھر تیرے پیر کاٹوں گا, پھر تیری زبان کاٹوں گا, پھر تجھے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. میثم زوردار کہا لگا کے دربار میں ہنسے. چہرے دیکھوں گا اب میں, چہروں کی تحریر دیکھوں گا. اقرار بھائی زوردار کہا لگا کے جناب میثم ہنسے. چاچا جی اتنا زور سے ہنسے پورے دربار نے جناب میثم کی ہنسی کی آواز سنی. ابن زیاد آواز دے کے کہتا دیکھا نا موت کے دکھ نے تیری عقل کو زائل کر دیا, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. حالانکہ فطرت یہ تھی تو میرے سامنے منتیں کرتا, گڑ گڑاتا, زندگی کی بھیک مانگتا. عقل کا تقاضا یہ تھا اور تو الٹا ہنس رہا ہے. میثم آواز دے کے کہتے پاگل میں نہیں, پاگل تو ہوا ہے. ابن زیاد کہتا ہے ہنس کیوں رہے ہو؟ میثم آواز دے کے کہتا ہے اس لیے ہنسا ہوں علی نے ترتیب یہی بتائی تھی. کوئی تو پہنچا ہوگا, کوئی تو پہنچا ہوگا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. علی نے ترتیب یہی بتائی تھی. عزت آل محمد کی قسم ہے. اچھا یہ تیرے مولا کا فرمان ہے؟ میں تیرے مولا کا فرمان نہیں سچ ہونے دوں گا. میثم آواز دے کے کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ, اوقات دیکھیے تو نے, بوتھی دیکھیے تو نے, تو میرے مولا کا فرمان غلط کرے گا. جلات سے کہتا ہے ہاتھ کاٹو, پیر کاٹو, زبان چھوڑ دو اور چند دن عبرت کا نشان بنا کے کوفہ کے مرکزی چوک میں بٹھا دو. خون نچڑ جائے گا, میثم کو پھر پھانسی دیں گے. عزت آل محمد کی قسم ہے بندے چپ کر گئے تو پھر دکھ لے کے جاؤں گا. ہاتھ کٹے ابرار بھائی, پیر کٹے, زبان چھٹ گئی. کوفہ کے مرکزی چوک میں جناب میثم کو بٹھا دیا گیا. اب میثم آواز دے کے کہنے لگا او کوفہ والو, آؤ تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مولا نے میرے کان میں بتائے. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجلس جنت بن گئی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آؤ تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے علی نے کان میں بتائے تھے. اب میثم نے علی پڑھنا شروع کیا. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب میثم علی پڑھ رہے ہوں گے. سطر تھی نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور میثم نے بتانا شروع کیا کوفے والو آدم سے حوا میں لانے والا میرا علی ہے. ضروری تو نہیں ہر بات گلا پھاڑ کے کی جائے. آدم سے حوا ملانے والا میرا علی ہے. نوح کا بیڑا پار لگانے والا میرا علی ہے. ابراہیم کی آگ کو گلزار کرنے والا میرا علی ہے. اسماعیل کو چھری کی دھار سے بچانے والا میرا علی ہے. ولایت علی سننے والا مجمع ہے نا. تو میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو وہ میرا ہی علی تھا جس سے باتیں کر کے موسیٰ کلیم اللہ بنتا رہا ہے. ہائے 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 ہائے, کہاں بیٹھے ہیں علی سننے والے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کچھ اس بلندی پہ جا کے جب علی پڑھا نا میثم نے, چہرے اترنے لگے, شکنیں پڑنے لگی, شجرے لکھے جانے لگے. کہیں پھول کھلے, کہیں تنور جلے. کہاں بیٹھے ہیں لفظ سننے والے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہیں جب چہرے اقرار بھائی اترتے دیکھے نا کچھ لوگوں کے جناب میثم نے, ابرار بھائی پپو شاہ جی, اور میثم نے آواز دے کے کہا تو علی سن کے پریشان ہو رہا ہے, اب فلاں بن فلاں تیرا ابا وہ نہیں ہے وہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب فلاں بن فلاں
علی سن کے پریشان ہو گیا، چہرہ اتر گیا، شجرہ لکھا گیا، تیرا ابا وہ نہیں ہے، وہ ہے، اور فلاں بن فلاں تو اس کا نہیں ہے، تو اس کا ہے، اور فلاں بن فلاں تو جس کا مشہور ہے اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ جب میثم نے عارف والوں لوگوں کے اصلی ابے بتانا شروع کر دیے، دوڑ کے بندے ابن زیاد کے پاس آئے، وہ لوگوں کے اصلی ابے بتا رہا ہے۔ ابن زیاد جلاد سے کہتا ہے جلدی کر، زبان کاٹ، کہیں میرا بھی نہ بتا دے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ جیو آج تو حسنین بھائی لوگوں نے امامت ساز فیکٹریاں لگا لی ہیں۔ ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، زندگی کی آخری سانس سمجھ کے، آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ کیوں ابرار بھائی، جتنی مجلسیں آپ نے میری سنی ہیں، ہر مجلس میں میرا یہ فکرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور مولا کا فرمان ہے ہر مجلس کو اپنی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو۔ کل قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان۔ لوگوں نے امامت ساز فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، امام پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، چپ کر گئے ہو پھر بھی بنائے جا رہے ہیں، بول پڑو پھر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، 4 5 7 8 10 کے 80 90 100 بنا، میرے کل بھی 12 تھے۔ یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں نا، یہ ہے 12ویں کی تائید، میرے کل بھی 12 تھے بھائی جان، میرے آج بھی 12 ہیں، اور یہ تو نے کوئی انوکھا تیر نہیں چلا دیا۔ 17 باریک لوگوں کے لیے، یہ رسول کے فوراً بعد کام شروع ہو گیا تھا۔ سلام ہے یار، سلام ہے یار تیرے معیار سماعت کو۔ لوگوں نے اپنے امام بنانا شروع کر دیے تھے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، کوئی ضد نہیں کسی کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ۔ بھائیان میں کچھ امامت کے کرائیٹیریا پڑھنے جا رہا ہوں، امامت کی صفات پڑھنے جا رہا ہوں، امامت کی خصوصیات پڑھنے جا رہا ہوں، امامت کا معیار پڑھنے جا رہا ہوں۔ کوئی اس معیار پر اترے تو لے آ، میں امام نہ مانوں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت۔ کیوں بھائی جان، اب اس سے آسان بات تو نہیں ہو سکتی نا، میدان کی بات ہے اور میدان میں کرنے جا رہا ہوں۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ اقرار بھائی پہلا کرائیٹیریا ہے، کوئی اترے تو لے آئیے، ورنہ اسے مانیے جسے اللہ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے، جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے۔ نہ 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 نہ، رعایتی نمبر لے کے پاس ہونے والا میں ذاکر ہی نہیں ہوں، مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے۔ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے، جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا جو ازل سے ہوا وہ بتا کون ہے، اور جس نے دوش محمد پر رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا وہ بتا۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا وہ بتا کون ہے۔ دو مصرے اردو ادب سننے والوں کے لیے، کون ہوتا ہے سچا امام؟ بار بار یہ فکرہ دہراؤں گا، یا تو لے آ جو اس معیار پہ اترے، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی، یا سیدہ میری زبان کی وہ گرہ کھول،
کہ جیسے تو نے یہ مصرے عطا کیے ہیں ویسے میں تیرے لال کے حبداروں کو علی کی توصیف سنا سکوں، اور انہیں سننے کی، سمجھنے کی اور بولنے کی صلاحیت عطا کر۔ جو پتھر بلوا سکتا ہے وہ تمہیں بھی بلوا سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس کنارے لگائے بات، نتیجہ دیں اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ پھر میں بات اور آ رہا ہوں، جان بوجھ کے دانستہ یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام ہے۔ آؤ ذرا رسول سے پوچھیں۔ اچھا عارف والے والوں، حدیث پڑھوں یا مصرع پڑھوں یا دونوں پڑھوں؟ دونوں پڑھ دیں، چلو دونوں سنیں، مصرع بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، سیدہ کلال تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ادھر والے بس سوچتے رہ جاؤ گے اور میں ممبر چھوڑ کے لاہور بھی پہنچ جاؤں گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تھکانا مقصد ہی نہیں، عبادت مقصد ہے، وہ اپنے وقت میں اچھی ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ علم کی عزت کی قسم ہے بھائی جان، کانوں کو حسرت ہی نہیں ہے ان مصروں پہ اور داد سننے کی۔ اتنی عزت پورے ملک میں مالک نے عطا فرمائی ہے، چاہتا ہوں تم بھی اسی معیار پہ آ جاؤ جو سیدہ نے تمہیں بولنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ لڑنا ہے تو مصطفیٰ سے جا کے لڑ، محمد فرما رہے ہیں ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ان کی تعداد 12۔ آدھا مصرع میں نے کہا ہے، عارف والے والوں اگلے آدھے کی قیمت نہ ملی تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ رسول کہہ رہے ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی، جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہے۔ ہاں ہاں، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا 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 اچھا، بس آخری 6 مصرے بھائی جان، نوکری تمام، زندگی رہی تو پھر ملاقات باقی۔ جب رسول یہ بتا رہے تھے نا بھری ہوئی محفل میں، کونے میں اس کے بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ، آپ بار بار فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، امت کے 12 امام ہیں، جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہیں۔ یا رسول اللہ احسان کیجئے، ان کے نام ہی بتا دیجئے تاکہ آپ کے بعد امت گمراہی سے بچ جائے۔ یہ سطر ہے میرے اپنے مزاج کی۔ 5 نمازی بولے میں راضی جاؤں گا، ویسے مجھے یقین ہے کہ سارا مجمع خریدے گا، لیکن سطر اتنی باریک ہے۔ جب کہا نا 12 کے نام بتا دیں، عارف والے والوں رسول زیر لب مسکرائے اور ممبر پہ بیٹھ کے رسول نے فرمایا بڑی مدت کے بعد میری طبیعت کے مطابق سوال آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رسول نے گنوائے ہیں وہ 12 نام۔ پھر پوچھ رہا ہوں حدیث پڑھوں یا مصرع پڑھوں؟ دونوں ہی پڑھ دیں۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں سننا ہے تو پھر سنو، ان میں پہلا علی، دوسرا ہے حسن۔ اب ابرار بھائی میں یہ نام نہیں پڑھ کے بتا رہا، یہ تمہیں قبر کی تلقین سنا رہا ہوں۔ یہی 12 تم سے قبر میں پوچھے جائیں گے۔ پرسوں رات میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی تلقین میں نے کروائی ہے قبر میں اتر کر، اور بار بار مجمع سے مخاطب ہو کے کہتا رہا ہوں سن بھی لو سمجھ بھی لو، تم بھی سن لو تم بھی سمجھ لو۔ ان میں پہلا علی، دوسرا ہے حسن، تیجا شبیر ہے، چوتھا زین العبا،
رسول آواز دے کے کہتے 5واں ہے محمد تو جعفر چھٹا، 7واں موسیٰ ہے، 8واں ہے رضا۔ رسول فرماتے پھر 9واں ہے تقی، بندہ سانس لیتا ہوا جرت نہیں دل میں علی ہوا چپ کر جائے، پھر 9واں ہے تقی اور 10واں نقی، 11واں عسکری نور رب العلا، 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ امامت کا سلطان ہے۔ عارف والے والوں آخری 2 مصرے وعدے کے مطابق اور نوکری تمام، ابھی 7-8 بند 12ویں کے فضائل میں بھی رسول نے اسی حدیث میں پڑھے ہیں، وہ کبھی امام زمانہ پہ مجلس ہوئی تو پھر پڑھ دیں گے، ورنہ یا علی یا علی، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میرے رسول فرما رہے 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا۔ اب لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑنا، میں تیری پہلوانی کا پتہ تو کروں نا، کتنا بڑا مضبوط پہلوان ہے جو رسول سے ٹاکرا لیے کھڑا ہے۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں ان کے القاب جس نے بھی چوری کی ہے اس پہ لعنت ہے نبیوں کے سلطان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑتی ہے ایسی باتیں ممبر سے پڑھنے کے لیے، لیکن جان کل بھی علی کی تھی۔ اگر دنیا ولایت علی سمجھ جاتی، بس زیادہ پڑ گیا تیری محبت میں، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی، گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، لیکن فرق بڑا ہے۔ آ جائیں بسم اللہ۔ مولا کے عزت دار مداح عامر سبطین صاحب، کائنات کی ملکہ آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار، لیکن رونے والوں فرق بڑا ہے۔ جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ کیا ماتم کا سلیقہ تمہیں عطا ہوا ہے؟ یہی حق تھا ماتمی کا اس جملے کے استقبال پر، لیکن جب علی کی بیٹی گئی ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ جس شہزادی کے نام سے منسوب ہے آج کی مجلس، بانی کا حکم بھی ہے، حالانکہ میں نے تو کہا تھا کہ آخری مدعا کا حق ہے، لیکن یہ چونکہ آپ کے علاقے کا دستور ہے کہ جس سے منسوب ہو اسی کے مصائب پڑھے جائیں۔ میں کچھ حصہ تلاوت کروں گا، باقی بھائی کے لیے زیادہ حصہ بھائی کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ جس شہزادی کے نام سے منسوب ہے نا آج کی مجلس، اس کا نام سکینہ نہیں ہے، ہائے ضرور کر دینا رونے والے، اس کا نام ہے فاطمہ۔ ابرار بھائی خصوصاً آپ 3 جمادی الثانی کے بانی، یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، نام سکینہ نہیں ہے، عارف والے والوں نام ہے فاطمہ۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، پتہ کب کہتے تھے؟ ہو سکتا ہے اس جملے کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب میرا امام وطن واپس آتا تھا نا سفر سے، شہزادی کو سینے پہ سلاتا تھا، سار پہ بوسہ دیتا تھا، بچی کو نیند آتی تھی، حسین کو سکون ملتا تھا۔ سیدو غیر سیدو حسین آواز دے کے کہتے تھے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ اب
اب تمہیں ماتم کا اگر انوکھا سلیقہ عطا ہوا ہے نا، اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں، میں تیرا ماحول دیکھ رہا ہوں نا، انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، جتنے عزادار حلقے کے ماتمی ہونا، ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا۔ عزاداروں بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مجلس کربلا بن گئی ہے، میں تیرا ماحول بہتر جانتا ہوں۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، حوصلے سے دو جملے سن، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ متقدمین